حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں جمیل احمد جامی۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اسی کی تعریف بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد کے طلبگار ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں۔ ناظرین، ہونٹ موٹے، رنگ کالا، مگر سرور انبیاء فرماتے ہیں کہ اے بلال، میں نے جنت میں اپنے قدموں سے پہلے آپ کے قدموں کی آہٹ سنی ہے۔ وہ بلال جو حبشی نسل کے غلام تھے، مگر جب اسلام قبول کرتے ہیں تو سیدنا صدیق اکبر جیسے جلیل القدر صحابی آپ کو اپنا سردار کہہ کر بلاتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے انہی بلال رضی اللہ عنہ کے بارے میں۔ آپ رضی اللہ عنہ کون تھے؟ آپ کا شجرہ نسب کیا ہے؟ حبشی بلال سے سیدنا بلال تک کا سفر کیسا تھا؟ آپ کے اخلاق و آداب کے متعلق بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واقعات بھی سنائیں گے۔ اس کے علاوہ آپ سے منسلک ایک من گھڑت روایت کے حقائق بھی آپ کو بتائیں گے، لہٰذا ویڈیو کو اسکپ مت کیجیے گا۔ ناظرین، آپ کا نام بلال، ابو عبداللہ کنیت، والد کا نام رباح اور والدہ کا نام حمامہ تھا۔ آپ حبشی نژاد غلام تھے، لیکن مکہ میں ہی پیدا ہوئے۔ حضرت مکحول فرماتے ہیں، جن لوگوں نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی زیارت کی ہے، ان لوگوں نے مجھے بتایا کہ آپ کا رنگ گندمی، جسم دبلا پتلا، قد لمبا، پیٹھ میں جھکاؤ تھا اور ہلکے رخسار والے تھے۔ آپ کے اندر سفید بالوں کی کثرت تھی، لیکن خضاب نہیں لگایا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی آواز بلند اور باروب تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے عرب میں رنگ و نسل کا امتیاز بڑھتا جاتا تھا، لیکن اعلان نبوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر و غریب اور گورے و کالے کے امتیاز کو ختم کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو بھی وہی حیثیت دی جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ کے آباء و اجداد ابتدا میں حبشہ میں قیام پذیر تھے، بعد ازاں ہجرت کر کے سرات عرب آئے، پھر سرات سے مکہ آ کر قیام پذیر ہوئے۔ آپ رضی اللہ عنہ پیدائشی غلام تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی کے 28 برس غلامی میں بسر کیے۔ ناظرین، یہ سرزمین عرب کا وہ تاریک دور تھا جب انسان اخلاقی پستیوں کی گہرائیوں میں گھرا ہوا تھا اور اس پر گمراہی مسلط تھی، اور اس دور جہالت میں سب سے مظلوم طبقہ غلاموں کا تھا، جسے بنیادی انسانی حقوق تو ملنا دور کی بات، سکون سے اپنی زندگی گزارنے کا بھی حق نہ تھا۔ سیدنا حضرت بلال امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ وہ اپنے آقا کی بکریاں چرانے پہاڑوں پر جایا کرتے تھے، اور ایک دن آپ کا گزر غار ہرا کی طرف سے ہوا، جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے یار غار سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ اللہ کے رسول نے اس حبشی نوجوان کو دیکھا تو اپنے پاس بلا کر فرمایا، میں اللہ کا رسول ہوں، تمہاری اسلام کے متعلق کیا رائے ہے؟ سیدنا حضرت بلال تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے پہلے ہی متاثر ہو چکے تھے۔ پھر آقا کونین کا دلکش انداز گفتگو تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے منہ سے نکلا کہ میں آپ کے دین کو اچھا پاتا ہوں۔ یہ کہہ کر حضرت بلال تو واپس لوٹ گئے، مگر ان کا دل وہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف رہ گیا۔ دوسرے روز پھر بکریاں لے کر وہیں پہنچے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں سنی تو دل اور بھی بے قرار ہو گیا، اور آپ نے اسلام کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے کلمہ شہادت پڑھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلام کی سند حاصل فرمائی، آپ کے مرید ہو کر اسلام کی دولت سے مالا مال ہو گئے۔ اس وقت سیدنا حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی عمر مبارک 28 برس تھی۔ آپ ان پہلے 7 خوش نصیبوں میں ہیں جن کے لیے اسلام نے اپنے دروازے کھول دیے۔ یہ اسلام کا اولین دور تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حکم سے فی الحال رازداری سے اسلام کی تبلیغ فرما رہے تھے، لیکن اسلام کا منفرد اور پاکیزہ رنگ زیادہ عرصے تک کفار مکہ سے پوشیدہ نہ رہ سکا۔ انہوں نے جلدی محسوس کر لیا کہ ان کے بعض ساتھیوں، خاص طور پر غلام اور خواتین میں ایک تبدیلی آ گئی ہے۔ امیہ بن خلف کو جلد یہ خبر مل گئی کہ ان کا غلام بلال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام بن گیا ہے، اور اس کا شمار آپ کے ساتھیوں میں ہوتا ہے۔ اس جرم کی پاداش میں امیہ نے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ پر
ظلم و ستم کے پہاڑ گرانا شروع کر دی۔ ہیرا کی یہ زمین اپنی گرمی کی وجہ سے مشہور تھی، جو دھوپ میں تانبے کی طرح گرم ہوتی تھی۔ امیہ حضرت بلال کو تانبے کی زمین پر لٹاتا اور آپ کے سینے پر بھاری پتھر رکھتا اور آپ کو دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیتا۔ آپ کے بدن کی چربی پگھل کر انگاریں بجھا دیا کرتی تھی، مگر آپ کی زبان مبارک سے آہد کے سوا کچھ نہ نکلتا۔ امیہ آپ کو کہتا کہ اب بھی تو محمد کے خدا سے باز آ جا۔ ستم پیشہ مشرکین میں امیہ بن خلف سب سے زیادہ پیش تھا۔ اس کی جدت ترازیوں نے ظلم و جفا کے نئے طریقے ایجاد کیے تھے۔ وہ ان کو طرح طرح کی اذیتیں پہنچاتا، کبھی گائے کی کھال میں لپیٹتا، کبھی لوہے کی ذرہ پہنا کر جلتی دھوپ میں بٹھاتا اور کہتا تمہارا خدا لات اور عزا ہے، لیکن اس وار رفتہ توحید کی زبان سے آہد کے سوا اور کوئی کلمہ نہ نکلتا۔ مشرکین کہتے ہیں کہ تم ہمارے ہی الفاظ کا اعادہ کرو تو فرماتے ہیں کہ میری زبان ان کو اچھی طرح ادا نہیں کر سکتی۔ اسلام اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے سینے سے دنیا کی کوئی بھی سخت سے سخت سزا ختم نہیں کر سکتی تھی۔ آپ کے سینے میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقی شمع روشن تھی۔ آپ عاشق حبیب خدا تھے، دنیا کی ان ماروں سے کہاں دریا کو چھوڑتے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت بلال کو اس حالت میں دیکھا کہ امیہ نے ان کو ایسی تپتی ہوئی زمین پر لٹا رکھا تھا جس پر اگر کوئی گوشت بھی رکھ دیا جاتا تو وہ بھی جل جاتا، لیکن اس حالت میں بھی حضرت بلال اللہ کے سوا کسی بھی دوسرے معبود کا انکار کرتے رہے۔ امیہ نے طیش میں آ کر ان کے گلے میں رسہ ڈالا اور انہیں مکہ کے شرعی لڑکوں کے حوالے کر دیا۔ وہ بدبخت لڑکے آپ کو مکہ کی وادی میں گھسیٹتے پھرتے اور تپتی ہوئی انگارہ ریت پر اوندے منہ ڈال دیتے اور آپ پر پتھروں کا ڈھیر لگا دیتے، لیکن عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام اور سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن پھر بھی چھوڑنا گوارا نہ کیا۔ آپ پر بے حد ظلم و ستم کا یہ سلسلہ کافی عرصے تک جاری رہا۔ یار غار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس عاشق صادق پر اتنا ظلم ہوتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ ایک دن ان سے رہا نہ گیا تو امیہ کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ اس بے گناہ اور بے کس غلام پر اتنا ظلم و ستم مت کرو۔ اگر وہ ایک خدا کی عبادت کرتا ہے تو اس میں تمہارا کیا نقصان ہے، اور اگر تم اس کے ساتھ احسان کرو گے تو وہ احسان آخرت میں تمہارے کام آئے گا۔ امیہ نے کہا کہ میں تمہارے خیالی یوم آخرت کا قائل ہی نہیں، جو میرے جی میں آئے گا میں وہی کروں گا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اس کو پھر تحمل سے سمجھایا کہ تم طاقتور ہو، اس مجبور غلام پر ظلم کرنا تمہارے شایان شان نہیں ہے، تم عربوں کی قومی روایت کو دھبا مت لگاؤ۔ امیہ نے کہا کہ تم اس کالے غلام کے اگر اتنے ہی ہمدرد ہو تو اس کو خرید کیوں نہیں لیتے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ راضی ہو گئے اور آپ کو آزاد کرا دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیدنا حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے آزاد ہونے کی جب خبر ملی تو آپ بہت خوش ہوئے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ مجھے بھی اس میں شریک کر لو، تو یار غار نے عرض کی یا رسول اللہ میں تو بلال کو آزاد کرا چکا ہوں۔ سیدنا حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ اب آزاد تھے اور اپنا زیادہ وقت اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین و انصار کا مواخات کرایا تو حضرت سعد بن خسیمہ رضی اللہ عنہ کے مہمان ہوئے۔ حضرت ابو روحیہ کا بھائی بنا دیا گیا جس سے آپ کو بہت محبت تھی۔ عہد عمر فاروق میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے شامی مہم میں شرکت کا ارادہ کیا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے پوچھا بلال تمہارا وظیفہ کون وصول کرے گا؟ عرض کیا ابو ردیحہ رضی اللہ عنہ، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم دونوں میں جو برادرانہ تعلق پیدا کر دیا ہے وہ کبھی منقطع نہیں ہو سکتا۔ پھر جب مدینہ منورہ میں اسلامی حکومت کی داغ بیل ڈالی گئی تو ایک سال بعد یہ سوال اٹھا کہ لوگوں کو نماز کے لیے بلانے کے لیے کون سا انداز اپنایا جائے۔ لوگوں نے مشورہ دیا کہ ہر نماز کے بعد پرچم بلند کر دیا جائے، کچھ نے کہا کہ ناقوس بجایا جائے، کچھ لوگوں کی تجویز تھی کہ آگ نماز کے وقت جلائی جائے اور جسے لوگ دیکھ کر نماز کی طرف آ جائیں، اور کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ ایک آدمی لوگوں کے گھروں میں جا کر ان کو نماز کے لیے بلایا کرے، اس طرح لوگ نماز کے لیے آ جائیں گے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سب طریقوں کو پسند نہیں فرمایا۔ ابھی یہ بحث جاری تھی کہ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ مجھے خواب میں ایک شخص نے آذان کے الفاظ سکھائے ہیں۔ یہ کہہ کر انہوں نے وہ کلمات دہرائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی الہی کے ذریعے ان کلمات کو پسند فرمایا۔ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بھی اسی قسم کا خواب دیکھا تھا، انہوں نے بھی اپنا خواب بیان کر دیا۔
سرکار کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ اذان دو۔ پھر آپ نے ان کو اذان کے کلمات سکھائے اور ان کو ہدایت فرمائی کہ دونوں کانوں میں انگلیاں دے کر اذان دو تاکہ تمہاری آواز بلند ہو اور دور تک پہنچے۔ چنانچہ مدینہ کی فضاؤں میں نغمہ توحید بلند ہوا اور سیدنا حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو دنیا اسلام کے پہلے مؤذن رسول ہونے کا اعزاز حاصل ہوا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی آواز بہت بلند و دلکش تھی۔ ان کی ایک صدا توحید کے متوالوں کو بے چین کر دیتی تھی۔ مرد اپنا کاروبار، عورتیں شبستان حرم اور بچے کھیل کود چھوڑ کر والہانہ ان کے گرد جمع ہو جاتے۔ جب تعداد کافی ہو جاتی تو نہایت ادب کے ساتھ آستانہ نبوت پر کھڑے ہو کر کہتے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، الصلاۃ یا رسول اللہ، یعنی یا رسول اللہ نماز تیار ہے۔ غرض آپ تشریف لاتے اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی صدائے اللہ اکبر مسلمانوں کو اللہ کے سامنے سر بسجود ہونے کے لیے صف بصف کھڑا کر دیتی۔ جب مسجد نبوی کی تعمیر کا مقدس ترین کام انجام دیا گیا، جس میں عام مسلمانوں کے شانہ بشانہ خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بنفس نفیس تعمیری امور میں شریک رہے اور لکڑی، پتھر، مٹی وغیرہ سامان تعمیر اپنے کاندھوں پر ڈھوتے رہے۔ جب مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعمیر ہوئی تو اس کے ایک سرے پر ایک چبوترا بنا کر اس پر چھت ڈال دی گئی۔ اس جگہ رسول پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ کرام رہنے لگے جو ہم وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں رہتے تھے اور علم حاصل کرتے۔ ان مقدس اصحاب کو اصحاب صفا کہا جاتا ہے۔ عربی میں صفا چبوترے کو کہتے ہیں، اور سیدنا حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ ہی اصحاب صفا میں سے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ سفر و حضر ہر موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مؤذن خاص تھے۔ فتح مکہ کے موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو بیت اللہ شریف کی چھت پر چڑھ کر اذان دینے کا حکم فرمایا۔ جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ کعبے کی چھت پر چڑھ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ جب زمین پر ہوتا ہوں تو کعبے کی طرف منہ کر کے اذان دیتا ہوں، اب کعبے کی چھت پر ہوں تو کس طرف منہ کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے بلال، میری طرف دیکھ کر اذان دو۔ بیت اللہ شریف کی چھت پر اذان دینا حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی معراج تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ جو کہ خادم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حجرہ مبارک کے سامنے بیٹھے روتے رہتے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اذان دینا بھی چھوڑ دی تھی۔ جس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا، اس کے کچھ دیر بعد نماز کا وقت ہوا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے آپ رضی اللہ عنہ کا اذان دینے کا کہا تو آپ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں اب خود میں ہمت نہیں پاتا کہ جب میں اذان میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لوں اور انہیں سامنے نہ پاؤں۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 22 سال کا تعلق تھا۔ یہ تعلق اخوت اور بھائی چارے کا تھا۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اذان دینا ترک کر دی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد آپ رضی اللہ عنہ غمگین رہنے لگے اور ہمہ وقت آپ کو تلاش کرتے رہتے، اور جب کہیں نظر نہ آتے تو بے اختیار رونے لگتے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا قیام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مکان پر رہا۔ اس دوران حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو لکھنا پڑھنا سکھانا شروع کر دیا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ رسول خدا کے سچے عاشق اور شیدائی تھے۔ دربار نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ رضی اللہ عنہ کو مؤذن اسلام اور خازن خادم سرکار کا شرف حاصل ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی قدر و منزلت کا اندازہ ان احادیث مبارکہ سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلال جنت میں سب سے پہلے داخل ہوگا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی پہلے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، مجھ سے بھی پہلے۔ میں جس ناقے پر سوار ہوں گا اس کی مہار بلال نے تھام رکھی ہوگی، اس طرح وہ مجھ سے پہلے جنت میں داخل ہوگا۔ ماشاءاللہ، کیا شان ہے عاشق صادق کی، اور اس وقت ان کی عظمت کا کیا عالم ہوگا جب یہ عاشق نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قصوہ کی مہار تھامے جنت کی معطر فضاؤں میں داخل ہو رہا ہوگا۔
حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں معراج کی رات جنت میں داخل ہوا تو اپنے آگے قدموں کی چاپ یعنی آہٹ سنی۔ میں نے جبریل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ یہ کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ بلال رضی اللہ عنہم ہیں۔ مسلم شریف۔ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کے فرائض بجا لاتے رہے۔ پیکرے محبت و وفا حضرت بلال رضی اللہ عنہ غزوات و امن اور سفر و حضر میں ہر وقت ایک خادم، محافظ اور جانثار کے طور پر جناب سید الابرار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ رہتے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے عاشق تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قربت کا ایک اور مقصد یہ تھا کہ فرائض کی ذمہ داری اور ادائیگی کے ساتھ ساتھ ہمہ وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دید بھی ہوتی رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت میں قلبی راحت و سکون بھی ملتا رہے۔ دربار نبوت میں جب بھی کوئی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے لیے حاضر ہوتا تو پہلے پاسبان رسول حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے ملنا پڑتا۔ خادم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے شب و روز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت کی خدمت و اطاعت میں گزرتے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی رفاقت میں طویل عرصے گزارا اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت کے علاوہ کوئی سرگرمی انجام نہ دی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جدھر تشریف لے جاتے آپ بھی ساتھ ساتھ چلتے رہتے، اور جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام گھر تشریف لے جاتے تو آپ رضی اللہ عنہ باہر بیٹھ جاتے۔ انتظار کے لمحات طویل ہوتے یا مختصر، حضرت بلال وہیں تشریف رکھتے۔ سیدنا بلال کو شروع سے ہی شمشیر زنی کا شوق نہ تھا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی المرتضیٰ نے بہت کوشش کی کہ آپ کو تلوار چلانی سکھائی جائے، مگر آپ تلوار نہ چلانا سیکھے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم تھا کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ شمشیر زنی نہیں کر سکیں گے، اس لیے غزوہ بدر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجاہدین کے لشکر کا انتظام حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے سپرد کر دیا۔ غزوہ احد کے موقع پر آپ رضی اللہ عنہ صحابہ کرام کے اس گروہ میں شامل تھے جنہوں نے حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ غزوہ بدر سے لے کر غزوہ تبوک تک ہر جنگ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ رہے۔ جنگ کے دوران آپ کی ذمہ داری منتظم کی ہوتی تھی۔ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر بھی آپ رضی اللہ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ تمام مشہور غزوات میں شریک تھے۔ غزوہ بدر میں انہوں نے امیہ بن خلف کو تہ کیا جو اسلام کا بہت بڑا دشمن تھا، اور خود ان کی ایذا رسانی میں بھی اس کا ہاتھ سب سے پیش تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اب مدینہ میں بلال بن رباح رضی اللہ عنہ کا دل بھی نہیں لگتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ملک شام میں جو اسلامی فوج رومیوں کے خلاف برسر پیکار ہے، میں بھی وہاں چلا جاؤں اور اپنی باقی زندگی ان سپاہیوں کے شانہ بشانہ اللہ کے دین کی سربلندی میں گزار دوں۔ چنانچہ اس بارے میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اولین جانشین اور خلیفہ وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے اجازت چاہی، مگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے منع کر دیا اور اصرار کیا کہ بلال آپ ہمیں چھوڑ کر مت جائیے۔ لیکن بلال جانے پر مصر تھے۔ دونوں جانب سے اصرار و انکار کا سلسلہ چلتا رہا۔ آخر حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اگر آپ اس وجہ سے مجھے جانے کی اجازت نہیں دے رہے کہ آپ نے مجھے مکہ میں امیہ سے خرید کر آزاد کیا تھا تب تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ نے مجھے محض اللہ کی رضا کی خاطر آزاد کیا تھا تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ مجھے مت روکیے، مجھے جانے کی اجازت دے دیجیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب بلال رضی اللہ عنہ کی زبانی یہ بات سنی تو انہیں مدینہ سے ملک شام چلے جانے کی اجازت دے دی۔ چنانچہ حضرت بلال بن رباح رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ سے ملک شام منتقل ہوئے اور وہاں اسلامی لشکر میں شامل ہو کر اللہ کے دین کی سربلندی کی خاطر جد و جہد میں مشغول ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے مسند خلافت پر قدم رکھا تو انہوں نے پھر شرکت جہاد کی اجازت طلب کی۔ خلیفہ اول کی طرح خلیفہ دوم نے بھی ان کو روکنا چاہا، لیکن جوش جہاد کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ بے حد اصرار کے بعد اجازت حاصل کی اور شامی مہم میں شریک ہوئے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے 16 ہجری میں شام کا سفر کیا تو دوسرے افسران فوج کے ساتھ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے بھی مقام جابیہ میں ان کو خوش آمدید کہا۔
اور بیت المقدس کی سیاحت میں ہم رکاب رہے۔ ایک روز عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ان سے اذان دینے کی فرمائش کی تو بولے، گو میں عہد کر چکا ہوں کہ حضرت خیر الانام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی کے لیے اذان نہ دوں گا، تاہم آج آپ کی خواہش پوری کروں گا۔ یہ کہہ کر آپ نے اذان کے لیے آواز بلند کی اور تمام مجمع بے تاب ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس قدر روئے کہ ہچکی بن گئی۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بھی بے اختیار رو رہے تھے۔ غرض سب کے سامنے عہد نبوت کا نقشہ کھینچ گیا اور تمام سامعین نے ایک خاص کیفیت محسوس کی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو ملک شام کی سرسبز اور شاداب زمین پسند آ گئی تھی۔ انہوں نے خلیفہ دویم سے درخواست کی کہ ان کو اور ان کے اسلامی بھائی حضرت ابو ردیحہ کو یہاں مستقل سکونت کی اجازت دے دی جائے۔ یہ درخواست منظور ہوئی تو ان دونوں نے قصبہ خولان میں مستقل اقامت اختیار کر لی، اور حضرت ابو دردہ انصاری رضی اللہ عنہ کے خاندان سے جو پہلے ہی یہاں آ کر آباد ہو گیا تھا رشتہ و مناکحت کا سلسلہ فرماتے ہوئے کہا، ہم دونوں کافر تھے، خدا نے ہماری ہدایت کی، ہم غلام تھے، اس نے آزاد کرا دیا، ہم محتاج تھے، اس نے مالدار بنایا، اب ہم تمہارے خاندان سے پیوستہ ہونے کی آرزو رکھتے ہیں، اگر تم رشتہ ازدواج سے یہ آرزو پوری کرو گے تو خدا کا شکر ہے، ورنہ کوئی شکایت نہیں۔ اسلام نے کالے گورے حبشی اور عربی کی تفریق مٹا دی تھی۔ انصار نے نہایت خوشی کے ساتھ ان کے اس پیغام کو لبیک کہا اور اپنی لڑکیوں سے شادی کر دی۔ جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال مبارک ہوا تو سیدنا بلال رضی اللہ عنہ نے شہر مدینہ چھوڑنے کا ارادہ کر لیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو جب آپ رضی اللہ عنہ کے ارادے کا علم ہوا تو انہیں اس ارادے کو ترک کرنے کے لیے فرمایا اور کہا، پہلے کی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد میں آپ کو اذان دینی چاہیے۔ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ نے آپ رضی اللہ عنہ کی بات سنی تو عرض کرنے لگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر مدینہ میں جی نہیں لگتا، اور نہ ہی مجھے ان خالی اور افسردہ مقامات کو دیکھنے کی قوت ہے جن میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام تشریف فرما ہوا کرتے تھے۔ چنانچہ یہ کہہ کر کہ اب مدینہ میں میرا رہنا دشوار ہے، آپ رضی اللہ عنہ شام کے شہر حلب میں چلے گئے۔ تقریباً 6 ماہ بعد خواب میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے بلال، تو نے ہمیں ملنا چھوڑ دیا، کیا ہماری ملاقات کو تیرا جی نہیں چاہتا؟ حضرت بلال رضی اللہ عنہ خواب سے بیدار ہوتے ہی اونٹنی پر سوار ہو کر لبیک یا سیدی یا رسول اللہ کہتے ہوئے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تو سب سے پہلے مسجد نبوی پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈھونڈنا شروع کیا، کبھی مسجد میں تلاش کیا اور کبھی حجروں میں۔ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو نہ پایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور پر سر رکھ کر رونا شروع کر دیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے فرمایا تھا کہ آ کر مل جاؤ، غلام حلب سے حاضر ہے۔ یہ کہہ کر بے ہوش ہو اور مزار پر انوار کے پاس گر پڑے۔ کافی دیر بعد ہوش آیا۔ اتنے میں سارے مدینہ میں اطلاع ہو گئی کہ مؤذن رسول حضرت بلال رضی اللہ عنہ آ گئے ہیں۔ مدینہ طیبہ کے بوڑھے، جوان، مرد، عورتیں اور بچے اکٹھے ہو گئے اور عرض کی کہ ایک دفعہ وہ آواز سنا دیجئے جو محبوب خدا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو سناتے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں معذرت خواہ ہوں، کیونکہ میں جب اذان کو پڑھتا تھا تو اشہد ان محمد الرسول اللہ کہتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتا تھا، اب کیسے دیکھوں گا؟ بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے مشورہ دیا کہ حسنین کریمین رضی اللہ عنہم سے عرض کیا جائے، جب وہ بلال رضی اللہ عنہ کو اذان کے لیے کہیں گے تو انکار نہ کر سکیں گے۔ ایک صاحب جا کر شہزادوں کو بلا لائے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ، ہم آپ سے وہی اذان سننے کے خواہش مند ہیں جو آپ ہمارے نانا جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد نبوی میں سناتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو انکار کا یارانہ نہ رہا، لہٰذا اسی مقام پر کھڑے ہو کر اذان شروع کی جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہر حیات میں کھڑے ہوتے تھے۔ بعد کی کیفیات روایات میں اس طرح آتی ہیں کہ جب آپ رضی اللہ عنہ نے بلند آواز سے اذان کے ابتدائی الفاظ اللہ اکبر ادا کرنا شروع کیے تو اہل مدینہ سسکیاں لے لے کر رونے لگے۔ آپ رضی اللہ عنہ جیسے جیسے آگے پڑھتے گئے
جذبات میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ جب اشہد ان محمد الرسول اللہ کے کلمات پر پہنچے تو تمام لوگ حتیٰ کہ پردہ نشین خواتین بھی گھروں سے باہر نکل آئیں۔ سبھی یوں تصور کرنے لگے جیسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ تشریف لے آئے ہیں۔ رقت و گریازاری کا عجیب منظر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد اہل مدینہ پر اس دن سے بڑھ کر رقت کبھی طاری نہیں ہوئی۔ ناظرین، حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے ایک دفعہ کسی نے پوچھا کہ آپ نے پہلی دفعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے دیکھا؟ بلال رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مکے کے لوگوں کو بہت کم جانتا تھا کیونکہ غلام تھا، اور عرب میں غلاموں سے انسانیت سوز سلوک عام تھا۔ ان کی استطاعت سے بڑھ کر ان سے کام لیا جاتا تھا، تو مجھے کبھی اتنا وقت ہی نہیں ملتا کہ باہر نکل کے لوگوں سے ملوں، لہٰذا مجھے حضور پاک یا اسلام یا اس طرح کی کسی چیز کا قطعی علم نہ تھا۔ ایک دفعہ کیا ہوا کہ مجھے سخت بخار نے آ لیا۔ سخت جاڑے کا موسم تھا اور انتہائی ٹھنڈ اور بخار نے مجھے کمزور کر کے رکھ دیا، لہٰذا میں نے لحاف اوڑھا اور لیٹ گیا۔ ادھر میرا مالک جو یہ دیکھنے آیا تھا کہ میں جو پیس رہا ہوں یا نہیں، وہ مجھے لحاف اوڑھ کر لیٹا دیکھ کر آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے لحاف اتارا اور سزا کے طور پر میری قمیض بھی اتروا دی اور مجھے کھلے صحن میں دروازے کے پاس بٹھا دیا، یہاں بیٹھ کر جو پیسو۔ اب سخت سردی، اوپر سے بخار اور اتنی مشقت والا کام، میں روتا جاتا اور جو پیستا جاتا۔ کچھ ہی دیر میں دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے اندر آنے کی اجازت دی تو ایک نہایت متین اور پر نور چہرے والا شخص اندر داخل ہوا اور پوچھا کہ جوان کیوں روتے ہو؟ جواب میں نے کہا کہ جاؤ اپنا کام کرو، تمہیں اس سے کیا؟ جس وجہ سے بھی روں، یہاں پوچھنے والے بہت ہیں لیکن مداوع کوئی نہیں کرتا۔ قصہ مختصر کہ بلال نے حضور کو کافی سخت جملے کہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام یہ جملے سن کر چل پڑے۔ جب چل پڑے تو بلال نے کہا کہ بس، میں نہ کہتا تھا پوچھتے سب ہیں مداوع کوئی نہیں کرتا۔ حضور یہ سن کر بھی چلتے رہے۔ بلال کہتے ہیں کہ دل میں جو ہلکی سی امید جاگی تھی کہ شخص کوئی مدد کرے گا وہ بھی گئی، لیکن بلال کو کیا معلوم تھا کہ جس شخص سے اب اس کا واسطہ پڑا ہے وہ رحمت للعالمین ہے۔ بلال کہتے ہیں کہ کچھ ہی دیر میں وہ شخص واپس آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں گرم دودھ کا پیالہ اور دوسرے ہاتھ میں کھجوریں تھیں۔ اس نے وہ کھجوریں اور دودھ مجھے دیا اور کہا پیو اور جا کر سو جاؤ۔ میں نے کہا تو یہ جو کون پیسے گا؟ نہ پیسے تو مالک صبح بہت مارے گا۔ اس نے کہا تم سو جاؤ، یہ پسے ہوئے جو مجھ سے لے لینا۔ بلال سو گئے اور حضور نے ساری رات ایک اجنبی حبشی غلام کے لیے چکی پیسی۔ صبح بلال کو پسے ہوئے جو دیے اور چلے گئے۔ دوسری رات پھر ایسا ہی ہوا، دودھ اور دوا بلال کو دی اور ساری رات چکی پیسی۔ ایسا 3 دن مسلسل کرتے رہے، یہاں تک کہ بلال ٹھیک نہ ہو گئے۔ یہ تھا وہ تعارف جس کے بطن سے اس لافانی عشق نے جنم لیا کہ آج بھی بلال کو صحابی رسول بعد میں اور عاشق رسول پہلے کہا جاتا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مؤذن خاص تھے۔ اس بنا پر ان کو ہمیشہ خانہ خدا میں حاضر رہنا پڑتا تھا۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم کو کس عمل خیر پر سب سے زیادہ ثواب کی امید ہے؟ عرض کہ میں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا، البتہ ہر طہارت کے بعد نماز ادا کی ہے۔ نماز میں سب سے پہلے آمین کہتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے سبقت نہ کیا کرو۔ ایمان کو تمام اعمال حسنہ کی بنیاد سمجھتے تھے۔ ایک مرتبہ کسی نے پوچھا کہ سب سے بہتر عمل کیا ہے؟ بولے خدا اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، پھر جہاد، پھر حج مبرور۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا بروز قیامت جنتی اونٹنی پر سوار ہو کر اذان کہیں گے، اور جب اشہد ان محمد الرسول اللہ کے کلمات کہیں گے تو تمام انبیاء اور ان کے امتی بلال رضی اللہ عنہ کو دیکھ رہے ہوں گے۔ انبیاء اور شہداء کے بعد سب سے پہلے بلال حبشی کو جنتی ہلا پہنایا جائے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بروز قیامت بلال رضی اللہ عنہ ایسی اونٹنی پر سوار ہو کر آئیں گے جس کی کاٹھی سونے کی اور یاقوت سے مزین ہوگی، ان کے ہاتھ میں جھنڈا ہوگا، تمام مؤذنین ان کے پیچھے پیچھے ہوں گے، اور یوں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی قیادت میں وہ قافلہ جنت میں داخل ہو جائے گا، یہاں تک کہ وہ بھی جنت میں داخل ہو جائے گا جس نے صرف 40 دن اللہ پاک کی رضا کے لیے آذانیں دی ہوں گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سن 14 ہجری بمطابق 636 عیسوی میں اپنے دور خلافت نے فتح کے بعد یہاں تشریف لائے
اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر معراج کی منزل تلاش کی اور اپنے مبارک ہاتھوں سے اس جگہ کو صاف کیا اور وہاں مسجد کی تعمیر کا حکم دیا اور وہاں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اذان کا حکم دیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھی۔ یہاں سادہ مستطیل لکڑی کی مسجد تعمیر ہوئی۔ گویا حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو مسجد اقصیٰ میں اذان دینے کا بھی اعزاز حاصل ہے۔ شام کے زمانے قیام میں آپ رضی اللہ عنہ نے نکاح کیا تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے متعدد شادیاں کی۔ ان کی بعض بیویاں عرب کے نہایت و معزز گھرانوں سے تعلق رکھتی تھیں۔ بنی زہرہ اور حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کے خاندان میں رشتہ مساہرت قائم ہوا تھا، لیکن کسی سے کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے شام کو ہی اپنا وطن بنا لیا تھا، وہیں پر تا دم حیات مقیم رہے۔ اپنی وفات سے ایک دن پہلے گھر والوں سے فرمانے لگے، کل ہم اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام سے ملاقات کریں گے۔ یہ سن کر اہلیہ محترمہ نے کہا، بابیلا، ہائے افسوس، میری تباہی و بربادی۔ تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے فرمایا، واہ افرحا، یہ کیا ہی خوشی کی بات ہے، واہ میری خوشی و مسرت کہ کل اپنے محبوب کی زیارت نصیب ہوگی۔ اکثر مورخین کی رائے ہے کہ حضرت بلال کی وفات امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت 20 ہجری میں دمشق میں ہوئی۔ کم و بیش 60 برس کی عمر پائی۔ دمشق میں بابو صغیر کے قریب مدفون ہوئے۔ جب آپ رضی اللہ عنہ پر نزا کا عالم طاری ہوا اور وصال کا وقت قریب آیا تو آپ کی اہلیہ آپ کے سراہنے بیٹھی تھیں۔ فرمایا، ہاں یہ کیسا غم ہے؟ آپ نے جواب میں فرمایا کہ نہیں، یہ تو خوشی کی بات ہے، میں اپنے محبوب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر صحابہ کرام سے ملنے والا ہوں۔ جس وقت آپ رضی اللہ عنہ کے وصال کی خبر حضرت عمر کو ملی تو آپ نے فرمایا، بلال ہمارا سردار تھا اور آج ہمارا سردار فوت ہو گیا۔ آپ کا مزار دمشق کے شہر باب الصغیر میں ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے وصال کے ساتھ ہی تاریخ اسلام کا ایک درخشاں باب ختم ہو گیا۔ ناظرین، ہمارے ہاں عوام الناس میں ایک واقعہ بہت مشہور ہے اور بعض مقررین بڑے غمگین لہجے میں اسے بیان کرتے ہیں کہ کفار کے ظلم و ستم کی وجہ سے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی زبان مبارک میں لکنت آ چکی تھی، جس کے باعث وہ اشہد اللہ کو اسد اللہ عطا کرتے تھے۔ اس طرح سے صحابہ کرام کی ایک جماعت نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بات کا ذکر کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا اذان دینے سے منع فرما دیا۔ لہٰذا حضرت بلال نے فجر کی اذان نہ دی تو اللہ نے سورج کو طلوع ہونے کا حکم ہی نہ دیا۔ پھر حضرت بلال نے اذان دی تو سورج طلوع ہوا۔ اس واقعے کو کچھ مقررین بڑے شوق سے بیان کرتے ہیں اور کچھ لوگوں کو بھی ایسی مسالے دار روایت سننے میں بڑا مزہ آتا ہے، لیکن کئی معتبر علماء نے اس روایت کو رد کیا ہے اور اسے موضوع اور من گھڑت قرار دیا ہے، لیکن پھر بھی کچھ مقررین اپنی عادت سے مجبور ہیں۔ یہ واقعہ کسی حدیث یا تاریخ اسلام کی کتب میں درج نہیں اور نہ ہی کسی صحابی سے کوئی اس قسم کی روایت ملتی ہے۔ اس روایت کے متعلق محققین لکھتے ہیں کہ یہ واقعہ موضوع و من گھڑت ہے، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے کلمات اذان صحیح طور پر ادا نہیں ہو پاتے تھے۔ ناظرین، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی حیات مبارکہ مشعل راہ ہے کہ کس طرح انہوں نے اسلام کی خاطر سختیاں اور مصیبتیں سہیں، لیکن پھر بھی استقامت کے ساتھ اپنے مقصد پر ڈٹے رہے۔ مکہ میں جس جگہ انہیں تپتی دھوپ میں سزائیں دی جاتی تھیں اور جس کلمے کی بنیاد پر دی جاتی تھیں، اسی نے انہیں کعبہ کی چھت پر پہنچا دیا۔ ان کی عظیم قربانیوں کی ہی بدولت انہیں دنیا میں جنت کی خوشخبری مل گئی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی طرح دین اسلام اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ آخر میں پیارے دوستو، ہر ویڈیو کے اختتام میں ہم نے ایک دعا کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے۔ جو بھی اس دعا میں شامل ہوگا، میرا دعویٰ ہے کہ اللہ پاک اس کے تمام جائز حاجات کو پورا کریں گے۔ اپنی دعا کا آغاز درود ابراہیمی سے کرتے ہیں۔ آپ سب دوست اور بہنیں پہلے میرے ساتھ مل کر درود پاک پڑھ لیں اور کمنٹس میں آمین لازمی لکھیے گا۔
اللہ پاک اس آمین کو لکھنے کی برکت سے آپ کی اور میری تمام جائز حاجات پورا فرمائیں گے۔ دعا کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تمام حمد و ثنا رب ذوالجلال کے لیے ہیں، جس کی رحمت سے نا امیدی نہیں، جس کی نعمتوں سے دامن خالی نہیں، جس کی مغفرت سے مایوسی نہیں، اور جس کی رحمتوں کا فیضان کبھی رکتا نہیں۔ اے اللہ، تو پاک ہے، تیرا شکر ادا کرتے ہیں اس اقرار کے ساتھ کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو سب سے بڑا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں اور نہ ہی کوئی ہمسر ہے۔ زمین و آسمان پر جتنی بھی مخلوقات ہیں تو سب کا مالک ہے اور تو سب کو پالنے والا ہے۔ اے اللہ پاک، بلا شبہ تو ہم سے محبت کرتا ہے، یہی وجہ ہے کہ تم نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا اور ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہماری زندگیوں کو پرسکون اور ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا۔ یا اللہ، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہماری زندگیوں کو پرسکون اور آسان بنا دے۔ یا الہی، ہم سب کے گناہ معاف فرما دے، ہم سب کو عابد اور سحر انگیز بنا دے، ہم پر راز شوق آشکار کر دے، ہمیں غلامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرفراز فرما دے، ہمارے دلوں کی ویران بستی کو اپنی رحمت سے آباد کر دے اور ہمیں اس راستے پر ہمیشہ قائم رکھ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلایا ہے۔ یا اللہ، ہم سب کو سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے رب رحیم، ہم گناہوں کی دلدل میں ڈوب گئے ہیں، ہم بدکاریوں کی مستی میں گر پڑے ہیں، ہم مایوسی کے اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں۔ یا الہی، یا میرے مالک، ہم مایوسی کے اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں، رحمت الہی سے خود ہی روٹھ گئے ہیں۔ اے اللہ، ہم ندامت کے آنسوؤں سے ناشنا ہیں، ہم ایک سچی توبہ کے طلبگار ہیں۔ اے اللہ پاک، اپنی رحمت سے ہمیں وہ سچی توبہ عطا فرما دے۔ اے پاک پروردگار، ہمیں، ہمارے والدین کو، ہمارے اہل و عیال کو، ہمارے آباء و اجداد اور ہماری آنے والی نسلوں کو اپنی عافیت عطا فرما، ہم سب کو بے حساب رزق عطا فرما، ہم سب کو حاسدوں کے حسد سے بچا۔ دونوں جہانوں کے مالک، جب ہم تھک جائیں تو ہمیں آرام پہنچانا، جب مشکلیں بھر جائیں تو آسانی بن جانا، جب ہم کمزور پڑ جائیں تو ہماری طاقت بن جانا، جب ہم دکھ اور تکلیف میں ہوں تو ہمارا مرہم بن جانا، جب ہم مایوس ہو جائیں تو ہمارا بھروسہ اور یقین بن جانا، جب ہم بھوک سے نڈال ہو جائیں تو تیری یاد ہی ہماری غذا بن جائے، جب ہر طرف بے چینیاں بھر جائیں تو اے پاک پروردگار ہمارا سکون بن جانا، جب ہمارے اندر مایوسی کا اندھیرا بھرنے لگے تو امید کی روشنی بن جانا، جب ہر چیز ہمارے لیے ناممکن ہو جائے تو ہر چیز کو اپنے خاص فضل اور کرم سے ممکن بنا دینا۔ اے ارض و سما کے مالک، تو غفور ہے، تو رحیم ہے، ہم سب کی توبہ قبول کرنا، ہمارے گناہ صغیرہ و کبیرہ کو دھو دے، ہمارے دلوں کو ہدایت دے، ہماری زبان کو درستگی اور نرمی عطا فرما، ہم سب کو گناہوں سے بچا اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، جس طرح تو بارش برسا کر سوکھی زمین کی پیاس بجھاتا ہے، اسی طرح اپنی رحمت سے ہمارے دلوں کو بھی سیراب کر دے، بے شک تو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے پاک پروردگار، ہم سب کو ہر اس نعمت سے سرفراز فرما جس میں ہمارے لیے خیر و برکت ہو، عزت و وقار ہو، راحت و سکون ہو، صحت اور تندرستی ہو، ترقی و خوشحالی ہو اور دنیا اور آخرت کی بھلائی ہو۔ اے اللہ، ہماری زندگیوں کو
محبت کا عنوان بنا دے کہ ہم سب سے زیادہ تجھ سے محبت کریں، تجھ کو فوقیت دیں، تیری عبادت کریں، تیرا حکم مانیں، تیرے بتائے ہوئے راستوں پر چلیں، یہاں تک کہ ہماری زندگی تمام ہو جائے اور تو ہمیں اپنے نور سے ڈھانپ لے، وہ نور جو ہمارے سینے کو منور کر دے، وہ نور جو قبر کو روشن کر دے، وہ نور جو پل صراط پر روشنی بن جائے۔ اے ہمارے رب، ہم کو بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرما جن کی توبہ تو قبول فرماتا ہے، جن کے گناہوں کو تو اپنے فضل و کرم اور رحمت سے نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ یا اللہ، ہمارے پاس کوئی اور عمل نہیں ہے، ہمیں صرف تیری رحمت کا آسرا ہے۔ یا پروردگار، ہمیں اپنی رحمت میں ڈھانپ لے۔ اے بلندیوں کے بادشاہ، اے رب کائنات، ہمارے دل اور ہمارے قدم اپنی رضا کی طرف پھیر دے۔ یا اللہ، ہمیں وہ عقل دے جو تسلیم و رضا میں جائے، ہمیں وہ دوست دے جو منزل تک ہمارا ساتھ دیں، ہمیں وہ نسبتیں عطا کر جو تجھے منظور ہیں۔ یا اللہ، اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمارے دلوں میں محبت عطا فرما۔ یا الہی، اس دور میں اور آنے والے دور میں ہم سب پر مہربانی فرمانا۔ یا اللہ، ہمارے دلوں کو غفلت سے دور کر دے اور ہم کو آخرت کی تیاری کی فکر عطا فرما۔ اس دنیا میں اور اس زندگی میں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تابعدار اور متی ہم کو بنا دے تاکہ قیامت میں ذلت اور رسوائی نہ ہو۔ یا اللہ، اپنے مومن اور مخلص بندوں کے ساتھ ہمارا حشر فرمائیے اور دوزخ کے عذاب سے ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھنا۔ اے پروردگار، ہم کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما اور اپنی رحمت سے ہم سے وہ کام لے جس سے تو راضی ہو، اور ان سب کاموں سے بچا لے جن سے تو ناراض ہو۔ یا اللہ، شیطان کی گمراہیوں سے ہم سب کو کامل طور پر محفوظ رکھ۔ اے رب کریم، ہمارے ہاتھ تیرے سامنے پھیلے ہوئے ہیں، ان کو اپنی شان کے مطابق خیر و برکت اور دنیا اور آخرت کی ہر طرح کی بھلائی اور کامیابی سے بھر دے۔ اے اللہ، ہمیں ہر وہ چیز عطا فرما جس کی ہمیں ضرورت ہے۔ اللہ پاک، ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ فرمانا۔ اے بہت بڑی شان والے، ہمیں باعزت اور بہترین صحت کے ساتھ عمر طویل عطا فرمانا اور ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھنا۔ یا اللہ، خاوند اور بیوی کو ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اولاد کو والدین کا فرما بردار بنا دے، بھائی سے بھائی ناراض ہیں ان کی آپس کی نفرتیں ختم کر دے۔ اے مالک، جو بچے بگڑے ہوئے ہیں ان کو راہ راست پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہم نے جن لوگوں کے حقوق دینے ہیں یا ہم نے جن کی غیبت یا چغلی کی ہے، انہیں اپنی بارگاہ میں سے اتنا دے اور ایسی جزا و ثواب سے نواز دے کہ روز قیامت انہیں ہم سے بدلہ لینے کی طرف توجہ ہی نہ ہو۔ اے پاک پروردگار، ہمارے والدین کو سلامت رکھ، صحت و تندرستی کے ساتھ تمام زوجین میں محبت بنائے رکھ، اور جن کے درمیان ناراضگی ہے اسے دور کر دے۔ یا الہی، جو بے اولاد ہیں، اولاد کی نعمت کے لیے تڑپتے ہیں، انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما دے۔ جن کی شادی نہیں ہوئی ہے، جو بیٹے اور بیٹیاں رشتوں کی آس لگائے بیٹھے ہیں، اپنے غیب کے خزانوں سے ایسے وسیلے اور راستے بنا کہ ان سب کو نیک شریک حیات ملے۔ یا اللہ، جو مسلمان پریشان حال ہیں، مصیبت میں ہیں، اپنی لامحدود رحمت و مہربانی سے ان کی تمام پریشانی، مشکل، مصیبت اور تنگی کو دور فرما دے۔ اے ارض و سما کے مالک، ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو نہ دیکھ، ہمارا تجھ پہ جو یقین کامل ہے اس کو دیکھ، اور آج ہماری تمام دعاؤں کو، حاجتوں کو پورا کر دے۔ ہمیں ایسی معافی دے دے جس کے بعد گناہ سے نفرت ہو جائے، ہمیں ایسی ہدایت فرما جس کے بعد گمراہی نہ ہو، ہمیں ایسی کامیابی عطا فرما جس کے بعد ناکامی نہ ہو، ہمیں ایسی عزت دے جس کے بعد کوئی ذلت نہ ہو، ہمیں ایسی خوشیاں عطا فرما جس کے بعد تکبر نہ ہو، ہمیں ایسی رضا دے جس کے بعد تیری ناراضگی نہ ہو، ایسی رحمت عطا فرما جس کے بعد عذاب نہ ہو، ایسی اولاد سے نواز دے جو نیک اور باعث عزت ہو، ایسا رزق عطا فرما جو حلال اور برکت ہو، اور ایسی موت عطا فرما جو باعث مغفرت ہو۔ اے اللہ، ہماری مغفرت فرما دے، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ، جنہوں نے ہمیں بڑی محنتوں سے پالا پوسا، ہمارے لیے تکلیفیں اٹھائیں، خود بھوکے رہ کر ہمیں کھانا کھلایا، تکلیف میں رہ کر ہمیں آرام پہنچانے کی کوشش کی، اے اللہ، ہماری روزی کے حصول کے لیے جد و جہد اور کوشش کرتے رہے۔ اے اللہ، ہماری تربیت کے لیے جو کچھ ان سے ہو سکا،
اے اللہ انہوں نے ہمارے لیے کیا، اے اللہ ہماری طرف سے ہمارے والدین کو جزائے خیر عطا فرما۔ اے اللہ جن اساتذہ کے ذریعے سے تیرا کلام پاک ہم تک پہنچا ہے، اے اللہ تیرے دین کا علم ہم تک پہنچا ہے، اے اللہ ان تمام لوگوں کی قبروں کو نور سے بھر دے، اے اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، اے اللہ عذاب قبر سے ان کی حفاظت فرما، اے اللہ اپنے محبوب اور مقبول بندوں میں شامل فرما، اے اللہ ہماری طرف سے انہیں بہترین جزا عطا فرما، ان کی نیکیوں کو قبول فرما، ان کی خطاؤں سے درگزر فرما، ان کی سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ اے اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ جنہوں نے ہمارے لیے بڑی قربانیاں دی، ہمارے لیے بہت تڑپے، ہمارے لیے تجھ سے بہت کچھ مانگا، اے اللہ قیامت تک آنے والی انسانیت کو قرآن کی دولت عطا کی، علم کی دولت سے سرفراز فرمایا، ساری انسانیت کی صحیح رہبری کے لیے ساری زندگی کے اصول اور نظام کو ترتیب دیا۔ اے اللہ اپنے محبوب کی قربانیوں کو قبول فرما اور اپنی امت کی طرف سے، اے اللہ اپنے بندوں کی طرف سے اپنے نبی کو بہترین جزائے خیر عطا فرما۔